اللہ نے مجھے بڑی پیاری سی بیٹی دی تو سب بڑے خوش تھے، لیکن ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا بھی ہو۔ ڈاکٹر نے بعد میں بولا، جب اسٹیچز اوپن کروانے کے لیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی اب یہ دوبارہ نہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، ماں نہیں بن سکتی۔ جو میری ساس ہے نا، انہوں نے بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ تو اور اولاد نہیں پیدا کر سکتی، جو نام ہوتا ہے وہ بیٹوں سے ہوتا ہے، وہی وارث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو میرے ہسبینڈ ہے نا، انہوں نے شروع کر دیا تھا میرے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر انہوں نے سب کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑ دیا، ڈیورس دے دی۔ ابھی تو 3 مہینے ہو گئے، میں نے دیا ہی نہیں، نہ کرایہ دیا ہے نہ بل وغیرہ دیا ہے۔ پہلے تو نہیں کہتے تھے، 1-2 ماہ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس ماہ جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو سارا دو یا تو پھر خالی کر۔ اسی وجہ سے میں مجبور ہو کے آئی تھی کہ چلو کوئی میری ہیلپ کر دے، جو میں کرایہ دے لوں، یا میں اپنی بچی کے ساتھ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہے جس کے نیچے بیٹھی ہی رہوں، ورنہ یہ نکال دیں گے میں کہاں جاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت، اور ہمارے ساتھ 27 سالہ زینب موجود ہیں، جو کہ اس ٹائم مجبور ہو کر میڈیا پر آنے پر مجبور ہو چکی ہیں، اور ان کی کہانی ہے کیا، کن پریشانیوں کا شکار ہیں، اپنی زندگی کو کیسے سروائیو کر رہی ہیں، اور شادی کے لیے میڈیا پر کیوں آ گئی ہیں، ان کی فیملی کہاں ہے، ان کے رشتہ دار کہاں ہیں، وہ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زینب، بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈیورس ہو چکی ہے، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ڈیورس کی وجہ کیا تھی؟ ڈیورس کی وجہ یہ تھی کہ جب میری شادی ہوئی تھی اس کے کچھ ماہ بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی، تو سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوا، میں ان ڈاکٹرز نے بول دیا کہ آپریشن کے ساتھ ہی جو ہے نا بیبی ڈیلیور ہوگا، نارمل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ نے مجھے بڑی پیاری سی بیٹی دی تو سب بڑے خوش تھے، لیکن ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا بھی ہو۔ تو ڈاکٹر نے بعد میں بولا، جب اسٹیچز اوپن کروانے کے لیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی اب یہ دوبارہ نہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، ماں نہیں بن سکتی۔ تو پہلے تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ سب بہت خوش تھے کہ اللہ کی رحمت ہے یہ سب، لیکن پھر جو میری ساس ہے نا، انہوں نے بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ تو اور اولاد نہیں پیدا کر سکتی، جو نام ہوتا ہے وہ بیٹوں سے ہوتا ہے، وہی وارث ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو میرے ہسبینڈ ہے نا، انہوں نے شروع کر دیا تھا میرے ساتھ لڑنا جھگڑنا کہ تم تو بچہ نہیں پیدا کر سکتی، میں شادی کر لوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے بہت سمجھایا ان کو، مطلب ان کے رویے میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی۔ بہت زیادہ چینجنگ آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بہت بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں، اگر نہیں ہو سکتا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر انہوں نے سب کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑ دیا، ڈیورس دے دی۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ چیز میرے بس میں نہیں تھی، کہ اولاد ہونا یا دینا یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں بنتی؟ سمجھایا ہے میں نے ان کو، لیکن وہ سمجھنے کی مطلب وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے نا اس بات کو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ کان بھرتے ہیں نا، وہ تو وہی صحیح ہوتا ہے جو لوگوں کے کان بھر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ اپنی ماں کے اور سارے سب کی باتوں میں آ گئے نا کہ جی اب نہیں ہی ہونا تو میں نے اس کو نہیں رکھنا۔ ان کو یہی تھا کہ اب میں کہیں اور شادی کروں گا تو وہاں سے ہو جائے گا بیٹا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر انہوں نے نہیں چاہنا تو اس سے بھی نہیں ہونا۔ آپ نے بتایا نہیں اپنی ساس کو کہ آپ میرے خاوند کا مائنڈ خراب کرتی ہیں، بھرتی ہیں، الٹی سیدھی مائنڈ میں باتیں ڈالتی ہیں، کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو تب بھی آپ ایسا ہی کرتی؟ یہ بات نہیں نا وہ سنتے، ایسی باتیں تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں یہ آگے سے ایسے بولتی ہے تو یہ زبان دراز ہے، بدتمیزیاں کرتے ہیں، آگے سے پھر یہ بہوؤں کو سننا مل جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے۔ اچھا، جب آپ کے خاوند نے آپ کو ڈیورس دے دی اس کے بعد آپ کہاں گئیں؟ پھر میں اپنے گھر گئی تھی، وہاں پہ میرا ایک بھائی ہے، بھابھی ہے، بچے ہیں ان کے، تو میں نے کہا چلو ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ایک چھوٹی سی بچی ہے میری، اس کو لے کے چلی گئی اچھا، تو۔ بچی کو بھی آپ ساتھ لے آئیں؟ ہاں جی، بچی کو بھی میں ساتھ ہی لے کے آئی ہوں۔ تو اب انہوں نے بھی کچھ دن تو میرے ساتھ صحیح رکھا ہے رویہ، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ ہمارے پہ بوجھ بن گئی ہے، ظاہر ہے بچی ہے وہ بھی دودھ پیتی ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے، تو اس وجہ سے پھر ادھر سے بھی ظاہر ہے دل برا کر کے نکلی میں۔ تھوڑے سے پیسے تھے جو میں کام وغیرہ کر کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا مطلب ایک کمرے کا گھر لگا لو نہ، اس کا واش روم صحیح ہے، اس کا دروازہ تک بھی نہیں ہے جس میں گزارا کر رہی ہوں، بہت بہت بری حالت ہے اس کی بھی،
जब आपने अपने भाई का घर छोड़ा तो भाई ने या भाभी ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की आपको कि बहन आप कहाँ जाओगी, अकेली हो, एक बेटी साथ है, माशरे के हालात अच्छे नहीं हैं, लोग डिस्टर्ब करते हैं अकेली औरत को, तो कोई भाई को ख्याल नहीं आया, तरस नहीं आया बहन पे? आजकल कहाँ तरस आता है किसी को, खून सफ़ेद हो गए हुए हैं। भाभियाँ भरने वाली होती हैं, उनको तो चलो एक मौका मिल गया कि अब जान छूट गई है, पता नहीं बाद में राब्ता भी करे या ना करे। एक सर से होता है ना, बोझ उतर जाता है और भाई मजबूर हो जाते हैं फिर उनके आगे। ये वजहें होती हैं, इस वजह से फिर उन्होंने नहीं रोका। अच्छा, आप जब आपके अपने भाई के घर में थी तो तब कोई भाई ने या आपने कोई ज़िक्र नहीं किया कि कहीं और आगे आपका निकाह दे दिया जाए, किसी और घर में आपको बिठा दिया जाए ताकि आपकी इज़्ज़त महफूज़ रहे, आपकी बेटी को बाप का साया मिल जाए? की थी भाई ने एक आध जगह कोशिश, लेकिन वो ये है कि मेरे कुछ ऑपरेशन के बाद ना जिसामत हेल्दी हो गई है, क्योंकि मेरे स्टिचेज़ में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना ज़ख्म में। तो उस वजह से जिस्म भारी हो गया, तो इस वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता कि ये जी बहुत हेल्दी हो गई है, ये है, वो है। इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर मुझे मजबूरन आगे जाना पड़ा रेंट के मतलब मकान। आपके मोटापे की वजह से आपसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा। तो आपने बताया कि जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कुछ जो आप चेकअप करवाती हैं, कोई मेडिसिन खा रही हैं, वो कैसे अफ़ोर्ड करती हैं? क्या मामलात हैं? कैसे अफ़ोर्ड करना है? कुछ भी नहीं, लाती नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ज़ाहिर है वो बाहर से मेडिसिन लिख के देते हैं, तो वो मैं ला नहीं पाती। तो इसीलिए बस ऐसे ही हालात गुज़ारा हो रहे हैं कि बस बच्ची के साथ बैठी रहती हूँ। यकीन मानो मेरी बच्ची पैदा हुई है वो 7 महीने मतलब कि 7 किलो की थी। अब वो 5 किलो की है। अब लगा लो हिसाब कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना वो दूध अच्छे से पिया जा रहा है, ना लाया जा रहा है, घर के हालात तो है ही इतने ख़राब। इस माह कितने मतलब इस टाइम कितने माह की है आपकी बेटी? 6 महीने की है माशाल्लाह। तो जब पैदा हुई थी तब उनका वज़न आप बता रहे हो कि पहले मंथ में, सेकंड मंथ में कुछ 7 किलो वज़न था आपकी बेटी का। हाँ, माशाल्लाह बहुत हेल्दी हो गई थी, क्योंकि मदर फीड पे भी थी, दूसरा दूध भी पीती थी, तो काफ़ी हेल्दी थी माशाल्लाह कि मुझसे उठाई नहीं जाती थी। अभी 6 माह की हो गई है तो उसका वज़न 5 किलो हो गया है। 5 किलो है। उसकी वजह क्या है? बस अच्छे से दूध नहीं उसको मिल रहा, क्योंकि मैं भी नहीं कुछ मतलब कुछ खाना-पीना मेरा भी अच्छा नहीं है, तो मेरा भी इतना नहीं दूध आता इस मतलब वजह बेटी को खुराक नहीं दे पा रही हैं आप। नहीं दे पा रही, फीड नहीं ले पा रही वो, बाहर से दूध ला नहीं सकती मैं, इस वजह से उसका वेट कम हो गया। अच्छा ज़ैनब, मुझे आप ये बताएँ कि जिस मकान में आप रह रही हैं, आपने मुझे बताया कि 8,000 रुपए उसका किराया है, उसके वॉशरूम का गेट भी नहीं है, बड़ा रफ़ कंडीशन का कमरा है जिसमें आप गुज़ारा कर रही हैं। बिल कैसे देती हैं? किराया कैसे देती हैं? अपना और अपनी बेटी के खाने-पीने का सिस्टम कैसे चला रही हैं? अभी तो 3 महीने हो गए मैंने दिया ही नहीं, ना किराया दिया है, ना बिल वगैरह दिया है। और बेटी का भी जैसे-तैसे चलता ही है, कभी किसी से पूछ के, कभी किसी से पूछ के गुज़ारा हो रहा है। क्योंकि कमा तो मैं सकती नहीं अभी, मेरी खुद की तबीयत ख़राब रहती है जिसकी वजह से नहीं कर पा रही मैं। तो मतलब आपने बताया कि कुछ घरों का काम कर लेती थीं आप या कुछ सिलाई कर लेती थी, तो नहीं कर रही कुछ भी काम आप? नहीं, अभी मेरे वो बताया ना, मेरे जो स्टिचेज़ थे उनमें थोड़ा-सा मसला चल रहा था, इस वजह से अब मैं काम नहीं कर पा रही ना। तो जो आपके मालिक मकान है, 3 माह का किराया, बिजली का बिल, अखराजात वग़ैरह हैं और जहाँ से आपने बताया कि आप राशन लेती हो, वो भी उधार लेती रही हो आप। तो अभी वो राशन वाला भी आपको राशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मालिक मकानों का आपसे रवैया कैसा है? वो कहते नहीं कि ये हमारा ये कमरा खाली कर दो? पहले तो नहीं कहते थे, 1-2 माह उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस माह जो है ना वो तंग कर रहे हैं कि क्या आप कहते हैं? वो कहते हैं कि या तो सारा दो या तो फिर खाली करो। इसी वजह से मैं मजबूर होके आई थी कि चलो कोई मेरी हेल्प कर दे, जो मैं किराया दे लूँ, या मैं अपनी बच्ची के साथ सर छुपाने के लिए कोई छत है जिसके नीचे बैठी हूँ, बैठी ही रहूँ, वरना ये निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? मतलब और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव्स में कोई आपका कोई किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती? नहीं, जब वालिदैन नहीं हो तो आपके अपने नहीं बनते, तो इधर-उधर से कौन कोई बनता है? ना कोई खाला, ना कोई चाचा, ना कोई ताया, कोई नहीं बनता जब पेरेंट्स ना हो, तो कोई भी नहीं बनता। अच्छा बहन, अब मुझे आप ये बताएँ कि 27 साल ऐज है, 6 माह की गोद में बेटी है आपके पास और आप अकेली रह रही हैं एक किराए के कमरे के अंदर और अकेली गुज़ारा कर रही हैं। तो मेरी बहन, अगर हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं और हम पे एतमाद करते हैं, अगर हम आपका किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करवा दें जिस पर हमको एतमाद हो, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? ज़ाहिर है शादी तो करनी ही है, अगर कोई कर लेगा मुझसे तो। मतलब कि मेरी बेटी को भी सहारा मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन
گارنٹی پھر آپ دے دیں کہ کوئی اچھا انسان ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان 2 دن رہے میرے ساتھ پھر چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ میں نے پہلے بھی تو بھگتا ہے۔ اب بار بار یہی کچھ ہو تو اتنا بڑا تو دل نہیں ہے کہ بار بار جو ہے برداشت کر سکیں ہم۔ اچھا زینب، اگر کوئی ایسا شخص جو دوسری شادی کرنا چاہے اور اس کے پاس وسائل موجود ہوں، ہماری اسلام کی شریعت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، اگر کوئی اپنی حیثیت رکھتا ہو اور اخراجات پورے کر سکتا ہو تو وہ دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہو، یا کوئی ایج میں تھوڑا بہت فرق ہو، آپ 27 سال کی ہیں، اگر کوئی 40 سال تک 45 سال تک بھی کوئی شخص ہو جائے اور وہ کہے کہ جی میں آپ کو رہنے کے لیے گھر بھی دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کا باپ بھی بنوں گا، اس کو بھی سہارا دوں گا، آپ کی زندگی ضروریات کی ہر چیز پوری کروں گا، آپ کے جو علاج ہے آپریشن میں کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ میڈیسن وغیرہ وہ بھی اٹھاؤں گا، سارا خرچہ جو آپ پہ قرضہ چڑھ چکا ہے وہ بھی میں ادا کروں گا، تو کوئی ایسے شخص سے بھی آپ شادی کر سکتی ہیں کہ جو سیکنڈ میرج کی خواہش رکھتا ہو اور عمر میں آپ سے زیادہ ہو؟ دیکھیں ایک عورت کو جو ہے نا، وہ ایک انسان جو اس کی عزت کرتا ہو، اس کو پیار کرتا ہو، اچھے طریقے سے رکھے، اس کی ضرورتیں پوری کرے نا، وہ کافی ہوتا ہے۔ ایج جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو جو میرے ساتھ اچھا رہے گا، جو میری بچی کو مجھے جو سہارا دے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا بہن، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ بیٹا مطلب پیدا نہ یا آگے اولاد نہ پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈیورس ہو گئی، اس کے بعد اپنے بھائی کے گھر گئی، ظاہری بات بہن اپنے گھر ہی جاتی ہے پیچھے جب اس طرح کا کوئی ایشو ہو جائے، تو انہوں نے بھی تانے میں نے مار کے باہر نکال دیا، اکیلی اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو لے کر دنیا داری میں دھکے کھا رہی ہیں، تو اللہ سے گلہ کرتی ہیں اس طرح کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوا کہ آپ کے اولاد جو آگے نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، گلہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو میری قسمت میں ہے مجھے وہی ملنا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے کا یا شکوہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر بات رب کریم جس کے لیے جو چیز سوچتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس مالک کی حکمت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہے، اور ہمارے ویڈیو کے تھرو آپ سے کوئی ایسا شخص رابطہ کر لے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ تو بہن مجھے اب یہ بتائیں کہ آگے جو زندگی ابھی کافی پڑی ہوئی ہے، بیٹی کا مستقبل ہے، کیا سوچ رہی ہیں آگے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے، بس یہ ہے کہ کوئی اچھا انسان ہو جو میرے پہلے ہسبینڈ کے جیسا نہ ہو، کہ مجھے سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، میری بچی کا آسرا بن جائے، چلو وہ پڑھ لکھ جائے، جو ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی ہے بڑی ہوگی، پڑھے گی لکھے گی، کسی کو اچھا انسان ہو جو اس کو بھی اپنائے میرے ساتھ ساتھ، بس یہی کچھ۔ تو جی ناظرین، 27 سالہ زینب کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈیورس ہو جاتی ہے، اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، اور آج ایک کرائے کے کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور اس کرائے کے کمرے کا بھی 2-3 ماہ کا بل اور کرایہ رہتا ہے، اور مالک مکان بھی اس ٹائم بس ضد ہیں کہ یا تو کرایہ دو یا ہمارا کمرہ خالی کر کے جہاں مرضی چلی جاؤ۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ شادی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے یہ پریشان ہے کہ اس کو باپ کا سایہ مل جائے تاکہ ان کی بیٹی کی اور ان کی زندگی بدل جائے اور یہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔